السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے کہہ سکتے ہیں شاگرد مبشر حسن نعمانی نے حیدرآباد سے ہم کو کچھ سوالات بھیجے۔ ہمیں فرصت تو نہیں مل رہی تھی جواب دینے کی، لیکن عدم الفرصتی کے باوجود بھی میں نے ان کے سوالات کے جواب دیے، جسے وہ جہاں چاہے نشر کر سکتے ہیں۔ میں بولنے والا ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ المدنی، جو عام طور سے لوگوں میں شیخ عبدالباری کے نام سے مشہور ہے۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر صاحب، کیسے آپ ہیں؟ آپ نے کچھ سوالات مجھ سے کیے اور جس کے اندر میرے اوپر بعض لوگوں نے افتراء پردازی کی ہے۔ بہرحال سن کر تو بڑا افسوس ہوا، کیوں ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور الحمدللہ 35 سال سے اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں سے بھی کبھی جھوٹ مذاق میں نہیں بولے، اور جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے لوگوں کو کہ جو چاہے کہہ دیں ہمارے بارے میں۔ ایک صاحب نے اشاروں میں، نام تو نہیں لیا ہے، موقر شخصیت اور کیا کہہ کر کے ذکر کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالباری صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زیادہ ہی حسن ظن رکھتے ہیں۔ بتائیے، یہ بات کوئی کہے گا؟ صحابہ سے ہم حسن ظن نہیں رکھتے، صحابہ تو حسن ظن سے بہت آگے ہیں۔ حسن ظن میں تو سب کے سب مسلمان برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا۔ صحابہ کرام کا تو درجہ انبیاء رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، اس لیے وہ ظن سے اوپر جا کر کے علم یقین کے حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں علم یقین ہے کہ وہ سب سے افضل افضل ہیں، اور افضل اور برتر ہیں انبیاء رسول کے بعد۔ اور بات اصل میں ان متکلم سے اس بارے میں نہیں ہوئی تھی، وہ اصل میں مجھ کو تعجب ہوا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ہماری جامعہ میں 1 سال پڑھے ہیں، شاید کچھ شعور ہوگا، لیکن اور مدینے میں بھی اتنے دن گزارے، لیکن کچھ شعور نہیں۔ بات آئی، میں نے کہا کہ اکثر لوگوں نے جو کتابیں لکھی حدیث میں، انہیں علم میں صحیح و ضعیف نہیں تھا، تو اس پر وہ تیش میں آ گئے اور کہنے لگے، یعنی کچھ گستاخانہ الفاظ بھی استعمال کیا۔ تو میں نے کہا بھائی، آپ دیکھتے ہیں کہ امام ترمذی کتنی حدیثوں کو غریب کہتے ہیں اور شیخ البانی اسے صحیح قرار دیتے ہیں یا حسن قرار دیتے ہیں یا صحیح لغیری قرار دیتے ہیں۔ تو جیسے بہت سے لوگ کی عادت ہوتی ہے نا چپ کرنے کے لیے، وہ کتنی ہے؟ ارے بھائی، تو جیسے کوئی پوچھتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں کتنے لفظ ہیں، تو کوئی بیٹھ کر گنے ہو تو بتائے۔ تو میں نے کہا اگر کہیے تو گن دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں کسی سے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک تصنیف کر دیا، کتاب دی حدیث ضعیف سے متعلق اردو میں۔ تو میں نے پوری کتاب پڑھ ڈالی، اس لیے کہ دیکھو اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ دوسری بات اس گمان سے کہ بھائی ہماری جامعہ کے پروڈکٹس میں سے ہیں، وہ کہ بھاگے تھے چھوڑ کر کے 1 ہی سال کے بعد، تو شاید کچھ اچھا ہو۔ کتاب اچھی لکھی، لیکن اس کے اندر جو اس کے مشمولات ہیں ان کے ذہن پر نہیں ہے۔ میری بات انہوں نے کئی علماء سے نقل کی ہے۔ ایک جو عراقی جو پہلے نام بھول گیا، اور کتاب بھی میں نے پڑھ کر کے کہیں رکھ دیا ہے یا جامعہ میں دے دی، مگر ایک عراقی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، شیخ البانی۔ اور شیخ البانی کا تو قول ہے کہ اگر وہ لوگ بیچارے صحیح ضعیف کے پیچھے پڑتے تو اتنا بڑا حدیث کا انبار نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ بیچارے لکھتے ہیں مگر خود نہیں سمجھ پاتے کچھ۔ اور میں نے یہی بات کہی تھی کہ اکثر لوگوں کو علم میں صحیح و ضعیف نہیں تھا بھائی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ صحیح میں کتنی کتابیں، ایک بخاری ہے، ایک مسلم ہے،
ایک جو ہے ابن حبان ہے، ایک ابن خزیمہ ہے، ایک صحیح ابن سکن ہے، اور ایک مصدر الحاکم ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ ان میں سے بخاری مسلم کے بعد علاوہ کتنے لوگ جو ہے اپنے باتوں میں حق تک پہنچے ہیں، تو اب کتنے لوگ نہیں پہنچے، لیکن ان کی نیت یہ تھی، مگر بقیہ لوگوں نے تو صحیح کتاب نہیں لکھی۔ تو جب میں نے دیکھا تو مجھے تعجب ہوا، لیکن یہ کہ ان سے میری ملاقات پھر نہیں ہوئی کہ میں اس بارے میں پوچھوں، اور اس کے لیے میں ان کو چھیڑنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ٹیلی فون وغیرہ سے بات کو رکھوں۔ جس انسان کے اندر ادب نہ ہو اس سے تھوڑا سا آدمی بچ کر رہے، ہاں سامنے ہو تو قاعدے سے جواب دے دے اس کو۔ اچھا، انہوں نے اسی مجلس سے متعلق کہا ہے، کیونکہ اس کے بعد میری ملاقات مجھ سے نہ پہلے ہوئی ہے، ٹیلی فون سے ملاقات ہوئی ہے جب مدینہ پڑھتے تھے، اور اس وقت باتیں بھی اچھی کرتے تھے۔ کہا ہے انہوں نے کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو صحابہ کرام سے زیادہ حسن زن ہے۔ اب میں تو نہیں جانتا یہ بات آئی بھی تھی، اگر آئی تھی کیونکہ اس کی تسجیل کوئی نہیں، البتہ وہاں جو صاحب بیٹھے تھے اب ان سے پوچھا جائے تو ان کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ ہاں یہ بات میں کہتا ہوں کئی جگہوں پر کہ طلبہ کو صحابہ کرام سے متعلق صحیح موقف کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، اسی لیے بیچارے مقلدین کی اصول پرستی سے جو اصول پھیلاتے ہیں کہ صحابی کا قول اور صحابی کو جس کا مخالف ثابت نہ ہو، وہ سب اپنے مقصد کے جو اصول بنائے ہیں۔ میں نے کہا طلبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں بیچارے، صحابی کا قول آ جائے تو نہیں سمجھ پاتے کہ حدیث کے مخالف ہے تو ہم کیا کریں اس کو، لیکن ان کو بتایا جائے کہ اللہ رسول اور صحابی کے اقوال میں بہت فرق ہے، اللہ رسول کے قول کا ایک درجہ ہے اور صحابہ کے اقوال اس سے نیچے ہیں۔ اگر اس کی کوئی صحیح توجیہ نہ ہو سکے تو صحابی کے قول کو غلط اور مرجو قرار دیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہر حالت میں آگے رکھا جائے گا۔ میں نے کہا اسی حول پرستی کے ناطے طلبہ بیچارے کنفیوز رہتے ہیں، اس لیے انہیں صحیح طور پر تعلیم دینی چاہیے، اتنا نہ بڑھا دے کہ صحابہ کے طلبہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اقوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دے دیں۔ یہ بات میں نے بہت جگہوں پر کہی ہے، وہاں کہی تھی کہ نہیں کہی تھی اس کا یاد نہیں، اور کہا ہوگا تو یہی کہا ہوگا، لیکن میرے اوپر جو بات کہی ہے نا، اللہ کہتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ تو چلو عند اللہ تجتمع الخصوم۔ یہ بھی پوچھا ہے آپ نے کہ صحابہ میں اپنے اختلافات میں سب کے سب حق پر ہیں۔ سبحان اللہ، حق پر کیسے ہو جائیں گے سب کے سب؟ البتہ یہ حضرت جنہوں نے حسن زن سے متعلق بات کو بتنگڑ بنایا ہے، یہ اس دن میں نے ان کا بھیجا ہوا یوٹیوب کسی سے سنا، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ دونوں حق پر تھے، بتائیے، اور کہتے ہیں اس پر اجماع ہے۔ یہ لوگ اجماع بہت جلدی سے بیان کر دیتے ہیں۔ کیسی اجماع ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وَيْحَ عَمَّارٌ وَيْحَ عَمَّارٌ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، تمہیں جو ہے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو دنیا جانتی کہ حضرت معاویہ حق پر نہیں تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں تان نہیں دراز کر سکتے، ہماری زبان کٹ جائے گی اللہ کیا، کیوں؟ اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں کیا کیا کہا ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، اور بہت سی حدیثیں ان کی فضیلت میں جسے شیخ البانی نے، یہ بہت ہی دور اندیش انسان تھے، صحیحہ میں جمع کیا ہے۔ جیسے حضرت علی سے متعلق جتنی کل جھوٹی حدیثیں ہیں ان کے فضائل میں اس کو ضعیفہ میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اگر اس کو کوئی چاہے نکالے تو حضرت معاویہ کی فضیلت میں ایک کتاب ہوگی، اور حدیث ضعیفہ اور موضوعہ حضرت علی کی فضیلت میں جو ہے وہ بھی ایک بحث ہو جائے گی۔ تو یہ ایسی ہی۔ اچھا، حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ اختلافات صحابہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ما ہوا الا ثواب و خطا، صحیح ہے یا غلط ہے تو اس سے خالی نہیں۔ کیوں؟ دو شخص مختلف حق پر نہیں ہو سکتے الا کہ دونوں کو غلط فہمی ہو گئی ہو تو، اور دوسری بات صحابہ کرام خود ہی صحابی کے قول کے پابند نہیں تھے، تب یہ جو ہے مقلدین سے متاثر ہو کر جو لوگ جو طرح طرح کی باتیں دنیا میں گھما رہے ہیں نا، یہ اہل حدیثیت کے مخالف لوگ ہیں۔ صحابہ کرام، ہاں صحابہ کرام کے اختلاف پر ہم کو گفتگو نہیں کرنی، جو ہو گیا ہو گیا،
اللہ تعالیٰ نے اس دفتر کو سمیٹ دیا، ہم کو سمیٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس شخص نے یہ بھی کہا کہ سنا کہ شیخ صاحب اور حضرت ہمیشہ محمد علی مرزا کو سنتے ہیں۔ آپ کیا جانے حضرت، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ ہم سے یہ بطور بیان کر رہا ہوں، بطور تعریف نہیں، کیا آپ اس کو بھی ایک بتنگڑ بنائیں۔ ہم سے عرب و عجم کے لوگ سب فتویٰ پوچھتے ہیں۔ ہندوستان میں جب گئے تو اسرار سے متعلق، جاوید غامدی سے متعلق، اور اس سے متعلق محمد علی مرزا سے، تو ہم تو لوگوں کی طرح تافہ نہیں ہیں، خوارج میں سے نہیں ہے کہ ہر آدمی کو چاہے تو حلقے سے نکال دیں۔ تو ہمیں ضروری سمجھنا، سنا تو ہم نے یہ حکم لگایا کہ میں نے کہا بہت ہی بدتمیز آدمی ہے محمد علی مرزا، مفید باتیں تو بہت کہتا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں جو زبانیں تان دراز کی، اگر اسلامی حکومت ہوئی اسی زبان کاٹ دی جاتی، کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ ورنہ اس نے بہت سی اہل حدیث کہتا کہ اہل حدیث 24 کیریٹ سونا ہے۔ یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کو جس طور طریقے پر چھوڑا تھا، اس زمانے میں اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی گستاخی صحابہ کرام کے بارے میں ناقابل معافی، اور پھر حضرت معاویہ کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں، جو حضرت شیخ الاسلام بن تیمیہ نے کہا اعظم الامراء فی الاسلام الامیر معاویہ۔ تو یہ باتیں ہیں، اور یہ سب لوگ جو چاہیں بکبکاتے رہیں، سب کے سب حق پر ہیں۔ اصل میں ابھی ان کے اندر ممارست نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ یوٹیوب پر کود پھاند رہے ہیں نا، یا تو احتیاط کریں گے تو بن جائیں گے، نہیں تو ڈوب جائیں گے شرطیہ۔ ہم نے دیکھا دنیا میں زیادہ کود پھاند کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، وہ بھی زبانیں تان دراز کرنے والے۔ ہم نے غامدی کو پڑھا، غامدی بہت عقلمند آدمی ہے، لیکن نہایت غلطیاں کرتا ہے۔ کیا کیا کہنا، ابھی کل ہی ایک فتویٰ سن رہا تھا میں اس کا، میں ہے سر پیٹنے لگا، کتنا احمق آدمی، میں سمجھتا تھا کوئی بات کہے گا۔ اسرار نے بھی اہل حدیثوں کے خلاف زبانیں تان دراز کیا، کہا یہ سب سے برا فرقہ ہے، اور یہ مرتبہ کہتے ہیں بہت اچھا فرقہ تھا لیکن اب بہت برا ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم لوگ نہ سنیں تو کیسے جانیں؟ ہم تو نہیں ہیں، ہم تو الحمدللہ دنیا میں کسی سے متاثر نہیں ہیں مذہب اہل حدیث کے خلاف، اور ہمارے اندر وہ نہ تقلید کا مادہ سرایت کیا ہے، اور نہ ہمارے اندر خوارج کی صفت ہے کہ ہم آدمی کو نکال دیں۔ ہم ایسا کام کبھی نہیں کرتے، ہر آدمی کو اس کا درجہ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں جتنے مقررات ہیں حدیث کی کتابوں کو چھوڑ کر، اس میں بھی بلوغ المرام اور مشکات نہیں، سب کے سب غیر اہل حدیثوں کی لکھی ہے۔ ارے جامعہ سلفیہ میں ہم لوگوں نے کشاف پڑھی ہے، بیضاوی پڑھی ہے، فیضان میں بیضاوی تفسیر مدارک التنزیل پڑھی ہے، جلالین پڑھی ہے، شرح العقائد نصفیہ پڑھی ہے، نور الانوار پڑھی ہے، شرح جامع پڑھی، کافیہ، یہ سب کے مصنفین اہل حدیث تھے نہیں۔ لیکن آدمی جو فائدے کی چیز اس کو لے لیتا ہے اور غلط چیزیں پھینک دیتا ہے۔ جیسے ہمارے بارے میں طلبہ ہمارے کہتے تھے مہارت کی کہ آپ نے الحمدللہ پڑھا تو سب ہے خرافات، لیکن سب کو قے کر دیا، اور خالص آپ اہل حدیث ہیں۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ یہ باتیں ایسی ہی الٹی پلٹی لوگ کرتے ہیں بے سوچے سمجھے، اور جو چاہے کر دیں۔ بھئی محمد علی مرزا کو اگر نہیں سنوں تو میں کیا آپ کی طرح حکم لگا دوں؟ نہیں، مجھے کسی سے کھانا پینا نہیں، جان لیجیے گا۔ میں نے دنیا میں کھایا کسی کی بھی ہو، لیکن حق گایا ہمیشہ حق کی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اپنے لوگ کہتے تھے کہ شیخ کو اگر بحر نعم میں غوطہ زن کرا دیا جائے اور آپ ان سے کوئی فتویٰ اپنے مطابق لینا چاہو تو نہیں دے سکتے، چاہے جو ہو جائے، اور الحمدللہ اس پر ہم قائم ہیں۔ اسی لیے ہم نے جامعۃ الامام میں مذہب اہل حدیث کا ڈنکا پیٹ دیا، طلبہ کو وہ باتیں کہہ دیں جو کسی کی بس کی بات نہیں کہہ دے آسانی سے، اور الحمدللہ چونکہ ہم منہج میں اور عقیدے میں بہت مضبوط ہے، اسی لیے کوئی ہمارا کچھ کر بھی نہیں سکا۔ تو چاہیے کہ حضرت کو تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں، ورنہ چراغ بجھ جائے گا شرطیہ۔ آپ نے فرمایا ہے مبشر صاحب، آپ نے شیخ سلیمان رحیلی کو اخوانی کہا ہے، یہ سورانہ جھوٹ ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ
آدمی بہت سے کام کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو یہ خوانیوں کا کام ہے. جیسے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی تو اس میں سے ہے. آپ ہندوستان میں کہتے ہیں کسی مسلمان کا جی جو تم کہہ رہو کافر بھی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے جس نے ایک کام کیا وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا. اس کا مطلب نہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ تصویر حرام ہے. ہاں اسی طرح سے وہ پہلے صاحب جنہوں نے میرے بارے میں گفتگو کی ہے، انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ شیخ بن باز نے تصویر کی حرمت سے رجوع کر لیا. اب آپ بتائیے، اپنی بات صحیح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کہاں ہے؟ ثابت کرو. شیخ بن باز نے کہاں پر رجوع کیا؟ شیخ البانی، بن باز، عبد المحسن عباد، صالح الفوزان، عبد الکریم خدیر، دکتور ربی، اور کتنے لوگوں کو بتاؤں، اگر میرا بھی کہیں شمار تو ہم سب کے سب ایک ایک آواز میں تصویر کشی کی حرمت کے قائل ہیں. اور شیخ البانی نے تو عملی طور پر بھی دکھلا دیا کہ ان کی تصویر زندگی کوئی نہیں لے سکا. ان کو کسی نے کہا تو جھٹ سے کہہ دیا کہ شیخ بن باز نے رجوع کیا ہے. کہاں رجوع کیا بھائی؟ کہیں سے نکالو تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے. تو شیخ سلیمان وحیلی نے سے لوگوں نے پوچھا کہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل، یہ دینی مقاطع کو بھیجنا اس میں فائدہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میرے پاس کسی نے بھیجا، کیونکہ طلبہ ہے نا، طلبہ اصل میں فائدے کی چیز لاتا ہے، فتنہ بھی خوب کرتے ہیں. میرے پاس بھی ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو وہی بات ہوئی جو اخوانیوں کی طرف منسوب یا اہل باطل کی طرف کہ الغایۃ تبرر الوسیلہ، اگر کوئی مقصد نیک ہو تو برائی کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکتا ہے. یہ میں نے کہا ہے. تو یہ تو کہنا بہت آسان ہے. ہم تو اہل حدیثوں کو بھی کہتے ہیں ہندوستان میں کہ یہ سب کے سب اخوانیوں کے طریقے پر چلتے ہیں. کتنی چیزوں میں، فوٹو میں. بتائیے ایسے ایسے لوگ جن کا نہ علم میں شمار ہے، نہ کچھ ہے، نہ پڑھے لکھے، نہ وہ کہتے ہیں اگر ہمارا رہے گا ویڈیو تو اس کو دیکھو گے جب فتنے کا زمانہ آئے گا. ارے بھائی آپ اتنے بڑے عالم کہاں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں پہلے زمانے میں جو 10 پاس ہوتا تھا اس کو کلکٹر ڈی ایم کا درجہ ملتا تھا، بڑے تھانے دار کا جو اس کے سرکل کے سردار ہوتے ہیں. آج 10 پاس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. بین ہی یہی حال اس زمانے میں کلیے کے پڑھے ہوئے اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ ابھار دے، جیسے ہماری جامعہ کے شیخ محمد جعفر صاحب. ورنہ کلیے کے پڑھے لوگوں کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی ہے. کم سے کم انسان ماجستر ہو اور منتہا پرواز دکتورا ہو اور اس پر عمل پیرا ہو، تب جا کر اس کی کچھ حیثیت ہوتی ہے. تو میں نے یہ صرف کہا. کیسے میں کہہ دوں گا شیخ سلیمان راحلی کی کوئی اخوانی ہے؟ میں کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ سب میری عادت نہیں ہے. ہاں میں فتاوی میں سری ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، صحیح بات بول دیتا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا. اور بہرحال وہ جوشیلے ہیں. ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، عید کے بعد لوگوں کو گلے ملنا چاہیے لوگوں سے، اور کیا کرنا چاہیے، اور معافی مفول ہونا چاہیے. آپ بتائیے معافی مفول اس دن کی کون سی چیز ہے؟ دوسری بات، آپ جانتے ہیں معانقہ کرنا حرام ہے اسلام میں، اللہ کے مسافر ہو، سفر سے آئے. لیکن ان لوگوں کے اوپر عادات کا غلبہ ہے، وہ چاہتے ہیں بول دیتے ہیں. عید میں کیوں کوئی گلے ملے؟ کیا سمجھ کر کے سنت ہے کوئی؟ تو میں نے کہا بھائی ایک تو بہت ہی متحمس اور بہت زیادہ جو شیل عالم ہے، جو بولتے ہیں کہتے ہیں، مگر ملاقات ہو تو کبھی حضرائے محبت گفتگو کی جائے. لیکن بہت بڑا مسئلہ کہ ہم نے کئی سال سے مدینے کا رخ ہی نہیں کیا اور نہ ضرور ملاقات کرتے. تو یہ ہمارا جواب. اور ہم اہل حدیثوں کو بھی وہی کہتے ہیں ہندوستان میں کہ اہل حدیث ہیں، لیکن ان کے یہاں جماعت بندی ہے، جماعت ہے، ووٹنگ ہے، یہ سب اخوانیوں اور حرکیوں کا کام ہے، تنظیمیوں کا کام ہے. مگر یہ بے حیائی سے بات نہیں سنتے. لیکن ان کو ہم نے آج تک کبھی کسی نے کہا کہ اہل حدیث نے. یہ کہتا ہوں کہ ان کا کام حزبیوں جیسا، حزبیوں سے بالکل ان کی عین مناسبت ہے، اور جو کام کرتے ہیں اس پر اڑے رہتے ہیں. دیکھیے زکوٰۃ کی جو دھجی اڑائی ہے اہل حدیثوں نے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں، وہ شرمندگی کی حد تک ہے. اور اب تو ہندوستان میں جمعیتیں بھی زکوٰۃ وصول کر کے اس کا خرچ کرتی ہیں اپنے اوپر
تنخواہوں میں. مدارس والے تو اپنی مجبوری دکھلاتے تھے، حالانکہ وہ بھی غلط تھی. کیوں؟ اس کی ابتدا ہی غلط تھی. اگر صحیح ہو تو صحیح ہوگا. فیضان میں ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ کو، فیضان کو بلا زکوٰۃ کے بنایا، اساتذہ کو بلا زکوٰۃ کی تنخواہ دی، سارے کام بلا زکوٰۃ کے. زکوٰۃ صرف مطبخ میں لگاتے تھے، اور میں نے بھی اس پر کوشش کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی. تو الحمدللہ میرا کام بھی اللہ نے کرا دیا. تو جو انسان جو چاہتا ہے اللہ میں ویسے کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ. یہ پہلا اس کا جواب. پھر آپ نے پوچھا ہے مبشر صاحب، کیا شیخ صالح فوزان بن عثیمین اور سلیمان کو آپ نے اخوان حنبلی کہا؟ میں کبھی ان کو اخوانی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے. اور حنبلی بھی میں سب کو نہیں کہوں گا. میں نے سلیمان رحیلے سے کبھی نہیں سنا کہ وہ کہا میں حنبلی ہوں، نہ بن عثیمین کو. لیکن میں ان کو اہل حدیث بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے سامنے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے اہل حدیث ہونے کی. ہاں، بن باز کے اتنے اقوال ہیں وہ اہل حدیث ہیں. بن شیخ عبد المحسن عباد ہمارے استاد ہیں ماجسٹر کے، انہوں نے کہا انا لست متمذہبا وانما انا من اہل الحدیث. والشیخ البانی لا حد یقاربہ فی هذا الزمان ولا حد دانی فی العلم. اور انہوں نے شیخ البانی کے بارے میں بھی کہا ہے کئی مرتبہ کہ شیخ البانی فی زماننا کلمہ محمد فی زمانہ. تو میں اچھا، شیخ عبد المحسن ہے، دکتور صالح صاحب سہمی ہے، اور شیخ محمد رمضان حاجری سے مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے اہل حدیثوں سے محبت ہے. تو میں نے مذاق میں کہا کہ بابا اہل حدیث نہیں ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا کوئی کہتا کہ مجھے مسلمانوں سے محبت ہے، اگر مسلمان کہا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اہل حدیث ہوں. تو جو انسان کہے میں اہل حدیث، میں اس کو اہل حدیث مانتا ہوں. دکتور ربیع اہل حدیث تھے، لیکن ان کے ہاں طیش و غضب اتنا تھا کہ غصے میں کیا کہہ جائے. محمد علی زبیر زئی رحمۃ اللہ علیہ گئے ان کے ہاں، انہوں نے جوش میں آ کر کہہ دیا التقلید واجب، یجب التقلید. اور میں نے بعض اپنے یعنی اپنے سے چھوٹے لوگوں کو ان کی اس تحریر کو جو انہوں نے زبیر علی زئی نے لکھا تھا میں نے نشر بھی کیا تاکہ دیکھ لیں، اور بہت زیادہ مبالغہ کر کے کسی بارے میں کود پھان مت کریں. تو شیخ یہ سب کے سب جو ہیں، جو اپنے کو اہل حدیث کہے ہم اس کو اہل حدیث سے نہیں نکالتے، اور جو اپنے کو اہل حدیث نہ کہے یا حنبلی کہے یا لوگوں کو تقلید کی دعوت دے. جب ان سے کوئی پوچھا اپنے ملک میں جائے تو کیا کریں، ان سے کہے کہ تم جا کر کے وہاں اپنے ملک کے مذہب پر عمل کرو. یا ان سے پوچھا گیا کہ کیا خیال ہے کندھے کو کندھے پیر سے پیر ملانے کا، میں نے اس کی دلیل نہیں پائی، جبکہ بخاری کے کتاب الصلاۃ اوائل بخاری میں. تو اس طرح کے بہت سے. اور جو شخص شیخ البانی سے دشمنی کرے، انہیں مرجی کہے، ان کے مرنے کی خبر لے جانے والے کو کہے کہ انت ترحم علیہ، ہم ایسے آدمی کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ کہہ دیں اہل حدیث ہیں تو کہیں گے بھائی یہ ان کی غلطیاں ہیں، اگر اہل حدیث ہو کر یہ باتیں کہتے ہیں تو ان کی غلطی ہے. لیکن نہیں، تقلید کی طرف بلانا اور تقلید کی طرف کہنا کہ وہاں جا کر اپنے مذہب پر عمل کرو، یہ آدمی اہل حدیث نہیں ہو سکتا. یہ ایسی ظاہری اہل حدیث ہوگا، لیکن انہوں نے کہا بھی نہیں. اب دیکھیں، ابھی ہم نے تصویر کشی کو حرام کرنے والوں میں صالح فوزان کا نام لیا، کیوں؟ جو بات صحیح ہے. تو ہم نے کبھی بھی اس سب باتوں کو نہیں کہا اور نہ کہہ سکتے ہیں کسی کو. اور جو اپنے کو اہل حدیث کہے ہم اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں. اس کی غلطیوں سے بھی اس کو ہم اہل حدیث سے خارج نہیں کرتے. لیکن جو نہ کہے اہل حدیث ہم زبردست نہیں مدعی سوز گواہ، کیوں؟ ہم نے کہہ دیا ہم کھا پی کر کے اپنے دین فروشی کے ہم قائل نہیں ہیں. الحمدللہ ہم کھاتے کسی کی بھی ہوں مگر گاتے حق کے. ہمارے جتنے لوگ ہیں سب اس کی شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم سے وہ تنہائی میں فتویٰ نہیں لے سکتے کوئی غلط، نہ. پھر آپ نے کہا کہ یہ پروگرام تھا جس میں فلان تھے، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ سب لوگ سلفی ہیں. تو بھائی ہم تو زبان نہیں کسی پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ تعالیٰ بے مسیطر، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو. یہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں یا تو یہ بیچارے بہت مجبور ہیں، کیوں؟ یہ سب جامعی ہیں، ان کی پڑھائی زیادہ نہیں ہے. یہ تو زبردستی کہیں کہ
کوئی وہ ذمہ دار ہے کہیں یہاں ذمہ دار بنے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ آج کلیہ پڑھنے والوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے اگر ان کا علمی مقام نہ کسی صورت سے بڑھ جائے. جیسے بعض کلیے کے فارغین وہ پی ایچ ڈی والوں سے بھی بہتر ہے لیکن وہ خال خال ہیں. اور سلفی وہی ہے جو اہل حدیث ہے. اور ہم نے اس بات کو دکتور ربیع کے سامنے بھی بہت زور سے کہا تھا کہ حضرت آپ لوگ جو ہے ایک گھاٹ پر بلی اور کبوتر کو پانی مت پلائیں. سلفی وہ ہے جو اہل حدیث ہے. اہل حدیث وہی ہے جس کو سلفی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کوئی آدمی عقیدے میں سلفی بنے اور مقلد ہو تو اس کو ہم لوگ کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ سلفی ہے. اسی لیے ابن الصلاح کی جہاں سیرت آئی ہماری کتاب المنہل الربیع میں تو وہاں پر ہم نے کہا اس میں آیا کہ وہ سلفی العقیدہ تھے لیکن حنبلی شافعی المذہب تھے. میں نے کہا کاش وہ اہل حدیث ہوتے. اس پر ہمارے مناقش نے پوچھا تھا لیکن میں نے جو جواب دیا بیچارے سمجھ نہیں سکے, چپ ہو گئے. اچھا ہاں, اسی مناسبت سے دکتور ربیع کی بات بتا دوں. میں ان کے یہاں گیا اپنی کتاب المنہل الربیع لے کر کے, تو کیا کہتے ہیں تم نے بدر بن جماع کو شیخ الاسلام کیوں لکھ دیا؟ میں نے کہا حضرت مخطوط کے ترے پر یعنی پہلے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مخطوط میں اگر کہیں مکھی اس میں روشنائی میں ڈوب کر کے بیٹھ گئی ہو تو اس کو بھی لکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر یہ ہے یہاں پر یہ ہے. نہیں کاٹنا چاہیے. میں نے کہا کیوں لکھ دو, کیسے کاٹ دو, پھر میں فیل ہو جاتا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں دنیا میں. شرح میں نبلا تاریخ الاسلام ذہبی کی کسی طریقے سے البدع. میں نے کہا ان کے زمانے میں کتنے شیخ الاسلام سب تھے, شیخ الاسلام بن تیمیہ کے, تو سب کو شیخ الاسلام لوگ کہتے تھے. اور آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں کہ نہیں. اب ٹھیک ہے میں نہیں لکھا میرے خود سے, مگر کتاب پر لکھا تھا مخطوط پر, تو میں جو اس کو حذف کو حذف کر دی. تو میں نے جا کے دکتور صالح صاحب سہمی سے کہا. صالح صاحب سہمی ہمارے سب سے بہتر ملنے والے ہیں سعودیہ میں. انہوں نے کہا کئی مرتبہ لوگوں سے کہ اگر دکتور عبدالباری کی کوئی برائی کرے تو میرے دل میں کوئی خرابی نہیں پیدا, اور کوئی تعریف کرے تو جتنا میں ان کو جانتا ہوں اس کے اوپر اضافہ نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک مہینہ میرے ساتھ دکتور عبدالباری تھے, میں ان کو خوب جانتا ہوں. اور انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے مدینے میں بھی کہ شخص نے ہم سے سنت عقیدہ نہیں لیا ہے, کہ سنت عقیدہ گھر سے لے کر آیا. ہاں ہمارے ہاں تبحر علمی سے حاصل کیا ہے. تو یہ لوگ کہتے قسم کھا کر کے, یا تو بیچارے یہ لوگ مجبور ہیں, یہ سمجھتے کہ ایسا نہ کہیں گے تو کھائیں گے پئیں گے کیسے, اور یا تو ان کو علم نہیں کہ سلفی کس کو کہتے ہیں. سلفی وہ جو اہل حدیث ہے, جو منہج میں بھی اہل حدیث ہو اور عقیدے میں بھی اہل حدیث ہو. اس لیے منہج عقیدہ جو لوگ کہتے ہیں بمبئی میں لوگ غلط بولتے ہیں. منہج میں عقیدہ داخل ہے, منہج جس کا ہے صحیح وہی اہل حدیث ہے. یعنی کتاب اور سنت, عقیدہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دونوں مل کر کے منہج بنتا ہے. تو اگر وہ لوگ قسم کھائیں تو کھایا کریں, ان کا درجہ وہی ہے, اس سے زیادہ ہے ہی نہیں وہ. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں دین کو پیسے کے ذریعہ یا منصب کے ذریعہ یا یافت کے ذریعہ بگاڑتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے هل افسد الدین الا الملوک واحبار السوء ورهبانها. دین کو تین شخصیتوں نے بگاڑا ہے, بادشاہوں نے اور برے علماء نے اور یہ جاہل جو ہے بزرگوں نے, جیسے تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں. تو یہ میرا جواب ہے. میں کسی کو نہ اہل حدیث کہہ سکتا ہوں, اور جو اپنے کو نہ کہے حنبلی, میں اس کو حنبلی بھی نہیں کہہ سکتا. بن عثیمین کے بارے میں ایک ہمارے شاگرد نے کہا تھا کہ شیخ میں آپ کے یہاں بھیجنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس میں اپنے کو اعتراف کیا لیکن وہ کاغذ مجھ تک آیا نہیں. لیکن میں نے بہت مرتبہ کہا ہے کہ بن عثیمین وغیرہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ اگر اہل حدیث طلبہ پائے ہوتے تو یہ سب بہت زبردست اچھے ہوتے. لیکن بیچارے کیا کریں, اپنے ہی کہتے ہیں ہمارا نا کہ ہمیں بڑے دربار, ہمیں چولیو دوار. وہی مطالعہ کرتے تھے, وہی پڑھاتے تھے. لیکن طلبہ بھی اگر ایسے ہوتے, اہل حدیث ہوتے, تو یہ لوگ بہت اچھے ہوتے اور انشاءاللہ یہ مذہب اہل حدیث کے زبردست وہ ہوتے, یعنی پھیلانے والے. لیکن ان کو ایسے لوگ نہیں ملے, تو مجھے وہ تحریر نہیں ملی, اسی لیے میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا. ہاں بن باز کو اور
جو ہے عبد المحسن عباد کو، اسی طریقے سے سایہ سہیمی کو، دکتور ربی کو، محمد رمضان حاجری کو، ان سب کو میں اہل حدیث کہتا ہوں، اور ان میں سے کسی کی غلطی کے ناطے اس کو اہل حدیث سے میں خارج نہیں کر سکتا. ایسے اسلام سے کسی کو خارج نہیں کیا سکتا اسی غلطی سے. زنا کرے زانی ہے، مردود ہے کہا جائے، مرابی ہے، حرام خور ہے، لیکن نہیں کہہ سکتے کوئی اہل حدیث نہیں ہے. نہیں، اہل حدیث ہے، فاسق اہل حدیث، فاجر اہل حدیث. اسی طریقے سے جیسے فاسق مسلمان اور عاصی مسلمان، ایسی اگر کوئی غلطی کرے علمی وہ اہل حدیث ہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے غلطی کی، لیکن نہیں کہہ سکتے کہ اہل حدیث نہیں ہے. توبہ توبہ توبہ. مگر دوسروں کو ہم زبردستی بناتے بھی نہیں. کیوں؟ ہم نے الحمدللہ کہ ہے زندگی بعض کی زاہدانہ، الحمدللہ ہمیں کوئی بھی کھلا کر کے اپنی بات نہیں کہلا سکتا. بات وہی کہیں گے جو صحیح ہے. اور یہ تو باتیں کہی جاتی ہیں بھائی. سعودیہ حکومت کی حیثیت سے ہمارا ماوا ہے، ملجا ہے، اسی لیے ریٹائر ہونے کے بعد میں کہاں چھوڑ پا رہے ہیں. کیوں؟ 48-49 سال سے عرب میں رہ کر کے اب کہاں جائیں انڈیا. اسی لیے جاتے ہیں، بھاگ آتے ہیں. کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کتنا زیادہ کرایہ، لیکن مجبوری ہے. جب وہاں جاؤ تو جیسے کوئی مچھلی سمندر سے نکل گئی ہو. سعودیہ میں آتے ہیں تو بہترین نیند آتی ہے، اور امن و امان جو یہاں پر ہے مستطب ہے، اس سے ہم لوگ مستفید ہیں. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو. اور دوسری بات کی، یہاں ہم لوگ کھل کر عقیدے سے متعلق سب سے جھگڑا کریں، کوئی ڈر نہیں. دوسری جگہوں پر فوراً لکھ جائے گا کہ دیکھیے یہ ہمارے ملک میں گڑبڑی کر رہے ہیں. لیکن یہاں الحمدللہ ہم تو جامعۃ الامام میں 11 سال تھے، بالکل نر کی طرح. جہاں گئے اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث. احمد بن حنبل کا قول ہر جگہ بیان کریں، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الثوری ولا الاوزاعی، خود من حیث اخذوا. تو انشاءاللہ آپ کے دل کو تسلی ہوگی بشیر صاحب، اور میں نے آپ کو جواب دے دیا. بہت موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن بہت مشکل سے سب نکالا موقع. السلام علیکم.